حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سادہ زندگی گزاری۔ روی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فَإِذَا هُمْ هُوَ مُسْتَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، آپ ریت پر چٹائی بچھا کر سو رہے تھے، چٹائی بچھا کر ریت پر سو رہے تھے۔ قد اثرت الرمال بجنبه، یہاں تک کہ چٹائی کے دانوں نے آپ کے پہلوؤں میں نشان بنا دیے تھے۔ فقلت، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ، اب اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ فلیوسع علی امتک، کہ آپ کی امت پر کشادگی پیدا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ فإن فارس والروم، کہ فارس اور روم کے بادشاہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے پاس تو بے پناہ دولت ہے، قد وسع علیہم، اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر کشادگی عطا کی ہے، وہم لا یعبدون اللہ، حالانکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، اولئک قوم، یہ لوگ تو ایسی قوم ہیں، قد عجلت طیباتکم فی حیات الدنیا، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ لے لیا، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ لینا تھا انہوں نے دنیا میں ہی لے کے یہ لوگ چلے گئے۔ حضرات، اللہ کے نبی نے ایک مثال اس دنیا کی بیان فرمائی کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت، اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے پاس، ما سقا کافرا منہا بشربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک پانی کی گھونٹ تک نہ پلاتا، ایک پانی کی گھونٹ تک نہ پلاتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے اگر اس دنیا کی اتنی سی بھی وہ ہوتی وقت، اس سے پتہ چلا کہ مچھر جو واقعی ایک حقیر چیز ہے، مچھر کو ہر آدمی حقیر سمجھتا ہے، لیکن اس کے پر کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ اس کا پر اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اللہ کے نزدیک اس مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، کہ اگر وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کی نہ دیتا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایمان اتار دے، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے اصلاح معاشرہ کے جو موضوع رکھا گیا ہے، واقعتاً اگر آپ غور و فکر کریں تو آج کے حالات اور حقیقت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم اور بہت ہی اہم موضوع چنا گیا ہے، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس کی مزید وضاحت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، جس شخص کو دلی سے بلایا گیا ہے، میں بہت آسان الفاظ یوز کروں گا، وہ بھی ایک بہترین شخصیت ہے جو اپنے تعارف کی محتاج نہیں ہے، سبھی حضرات تقریباً جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً انداز میں ان لوگوں کے لیے دو چار چیزیں واضح کروں گا کہ جو نئے ہیں اس شخصیت کے لیے، تاکہ وہ بعد میں ادھر ادھر اپنے دوست و احباب سے یہ نہ پوچھیں کہ جو مقرر دہلی سے تشریف لائے ہوئے تھے وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کو خود معلوم ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات کہ دہلی سے آنے والے جو مقرر ہیں وہ جناب حافظ شکیل احمد میرٹھی حافظہ اللہ و تولی ہیں۔ ان کے نام کے بعد آپ نے سنا میرٹھی، پہلے یہ میرٹھ میں رہتے تھے، ان کا قیام، ان کا مسکن میرٹھ میں تھا، میرٹھ میں رہ کر یہ دلی میں جو ہے بہت سارے کام انجام دیتے رہے ماشاءاللہ سے۔ فی الحال یہ مکمل طریقے سے جو دلی میں مقیم ہو چکے ہیں۔ میرے علم کے مطابق تقریباً جو دہلی کی ایک مشہور مسجد ہے، کلا مسجد کے نام سے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اور دہلی کے مشہور بازار صدر بازار میں یہ واقع ہے، اس میں مرد اور
خواتین دونوں حضرات کا انتظام ہے کئی عرصے سے جو وہاں نماز جمعہ ادا کرنے کا، تو کم سے کم تقریباً 20 سال کے عرصے سے زائد ہو چکا ہے حافظ صاحب کو وہاں پر خطبات کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو مستفید کرتے ہوئے۔ دوسری چیز کہ جو مشہور عیدگاہ ہے دلی کی موری گیٹ پر جو ہے واقع ہے، بہت بڑا میدان ہے، اس میں بھی ایک طویل عرصے سے حافظ صاحب جو ہے امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں۔ آپ نے ایک مکتبے کا نام سنا ہوگا، مکتبہ دارالکتب الاسلامیہ، جو دلی میں مٹیا محل میں واقع ہے۔ دین کی اور کتاب و سنت کی اشاعت کی خاطر، لوگوں کی اصلاح کی خاطر، لوگوں تک صحیح دین اور صحیح فکر اور صحیح چیز پہنچانے کی خاطر کافی عرصے پہلے حافظ صاحب نے اس مکتبے کو وہاں قائم کیا، جس مکتبے کے قائم ہونے کے بعد آج تک الحمدللہ جو لوگ بھی دین کی جانکاری کی پیاس رکھتے تھے، لگن رکھتے تھے، دلچسپی تھی جن لوگوں میں، کشمیر سے کنیا کماری تک کے تمام لوگ اس مکتبے سے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں کہوں گا کہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب کا، اور اس کے علاوہ چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ مثال کے طور پر سینکڑوں سے بھی زائد نکاح پڑھانے کے فرائض انجام حافظ صاحب دے چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حافظ صاحب کو صحت و تندرستی سے بھی نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملکہ حاصل ہوا حافظ صاحب کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے، میں غلو نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا بے شمار ذمہ داریاں سر پر ہونے کے باوجود دین کا یہ تمام ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا، دارالکتب الاسلامیہ کے تعلق سے ہو، یا خطبات و واعظ و نصیحت و دیگر دوسرے جلسے جلوس میں جو پروگرام کے تعلق سے ہو، یا دیگر دوسری جماعتی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہو، یا لوگوں کی، معاشرہ و سوسائٹی کے نوجوانوں کی، خواتین کی اصلاح کے تعلق سے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نوازشات سے نوازا حافظ صاحب کو، اور میں آگے بھی دعا گو ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اس حافظ صاحب کو جو صحت و تندرستی سے نوازے اللہ تبارک و تعالی، اور مزید جو زندگی ہے حافظ صاحب کی اللہ رب العالمین کے متعینہ، تو اس زندگی کے اندر حافظ صاحب مزید دین کا کام کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو کام ہو چکا ہے وہ بھی، اور جو مزید زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین تیرے خاطر یہ دین ہے اس کو قبول فرمائے۔ اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے حافظ صاحب کو دعوت دوں گا، اور آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی اپیل کروں گا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، خصوصاً نوجوان مرد اور نوجوان خواتین اگر جو لوگ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں ان میں سے دھیان سے سنیں، اور جو معاشرہ و سوسائٹی کے اندر بگاڑ، فساد پیدا ہو چکا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے بھی پڑھی تھی اور مصعب نے بھی پڑھی، مصعب سلطان جو ہمارے عزیز ہیں، ابھی نئے نئے مدرسے سے نکلے ہیں، بہت جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، ان کو مزید دین کے کام کے لیے جو ہمت دے، اور آپ حضرات جب بھی موقع ملے تو ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ آپ حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ اس موضوع کو دھیان سے سنیں، تاکہ پوری طریقے سے آپ کو وہ جو اصلاح کے جو نقطے، جو اصلاح کے جو طریقے، جو اصلاح کا معاملہ حافظ صاحب کی زبان سے آپ سنیں، تو کوشش کریں اپنے دماغ کے کسی حصے میں اس کو جو ہے فیڈ کرنے کا، سیو کرنے کا، تاکہ آپ صحیح معنوں میں یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کو خطاب کو صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ سننے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ شکیل احمد میرٹھی حفظہ اللہ و تولی صاحب سے اب گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. حمد و ثنا کے بعد آگرہ کی سرزمین میں کئی برسوں کے بعد حاضری کا موقع میسر آیا ہے. میں شکر گزار ہوں یہاں کے نوجوانوں کا اور خاص طور پر شبان المسلمین کے ذمہ داران کا اور بالخصوص جمعیت اہل حدیث مغربی یو پی کے صدر برادر گرامی جناب محمد نسیم خلیلی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا یہ موقع میسر آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام میں مکمل طور پر داخل فرما دے. آج کے اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے. اصلاح معاشرہ یہ بڑا وسیع عنوان ہے جسے ایک مجلس میں پورا کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں کہ کچھ ضروری باتیں غیر مرتب انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح. معاشرے کی اصلاح میں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح آتی ہے. عقیدہ یعنی عقیدہ توحید. ایک مسلمان کے لیے عقیدہ توحید کو صحیح طور پر تسلیم کرنا، عقیدہ توحید کو سمجھنا، عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ لازم اور ضروری ہے. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یقیناً سنی ہوگی اور بہت سے بھائیوں کے ذہن میں ہوگی، انہیں یاد ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ حصول علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے ہر مسلمان کے لیے۔ یہ علم جس کا حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، وہ عقیدہ توحید کا علم ہے بنیادی طور پر۔ عقیدہ توحید اگر ہمارا کمزور ہے تو اس بات کو پختگی کے ساتھ یقین فرما لیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید میں اگر خلل ہے، عقیدہ توحید میں اگر خرابی ہے، تو اس پر کھڑی کی جانے والی عمارت کمزور ہوگی، جو کسی وقت بھی گر سکتی ہے اور یقیناً گر جائے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا ہر ایک سے کہ توحید کے مسائل کو گہرائی کے ساتھ ہر ایک شخص پڑھے۔ والدین اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھائیں اور پڑھائیں۔ توحید کے تعلق سے جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور سبقاً ان کو پڑھیں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، توحید مکمل ہو گئی، توحید پوری ہو گئی، توحید کے تمام تقاضے پورے ہو گئے۔ لیکن یہ خیال نہایت ناقص ہے اور نہایت ہی کمزور ہے۔ صرف اتنا جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ توحید کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک کیسے ہے؟ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ توحید کی قسمیں ہیں۔ آج اگر آپ جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، اپنی سماج کا، ان حضرات کو تو جانے دیں جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ میں ان حضرات کی بات آپ سے کر رہا ہوں جو مسجد میں برابر آتے ہیں، نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں، جمعہ اور جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو توحید کے مسائل نہیں جانتے۔ آپ کسی سے سوال کر لیں توحید کی کتنی قسمیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ان کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں، انہیں ہم کس طرح تسلیم کریں۔ اور توحید کی ضد ہے شرک، شرک کی تفصیلات کیا کیا ہیں لوگ نہیں جانتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امت کی ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہے، توحید سے ناواقف ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتی ہے، کلمہ طیبہ کا وظیفہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھیں کہ 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ کون کون سے کام شرک ہیں جن سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ ابھی کل ہی کے دن کی بات ہے، آپ کے شہر ہی میں نہیں، پورے ملک میں تعزیہ داری کی گرم بازاری تھی۔ تعزیہ کیا ہے؟ کیا یہ بت پرستی کی شکل نہیں ہے؟ کیا بت پرستی اور تعزیہ پرستی میں کوئی فرق ہے؟ اور ہر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں تعزیے نکلتے ہیں، ہر شہر میں۔ شیعوں کا 1 یا 2 تعزیے ہوتے ہیں اور سینکڑوں تعزیے ان مسلمانوں کے ہوتے ہیں جو اپنا آپ کو اہل سنت یا سنی کہتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پر
کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے تعزیہ داری کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی اپنے فتاویٰ میں تعزیہ داری کو حرام لکھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود سنیوں کی بڑی تعداد تعزیہ داری کرتی اور ہر شہر میں بڑی تعداد میں ان کی طرف سے تعزیے کی نمائش ہوتی ہے، سڑکوں پر نکالے جاتے ہیں، جو کھلا ہوا شرک ہے، بت پرستی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ بنا کر، مقبرے کی شبیہ بنا کر اور اس کے ساتھ اسی انداز کی عقیدت رکھ کر بچوں کو اس کے نیچے سے نکال کر اس پر چڑھاوے چڑھا کر جو رسمیں انجام دی جا رہی ہیں، کیا وہ کسی بت پرستی سے کم ہے؟ یہ کھلا شرک ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کے خلاف ہمیں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اچھے اسلوب میں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دعوت کا فریضہ ہے ہم لوگوں پر، لازم ہے کہ ہم اس برائی کے خلاف اچھے سے اچھے انداز میں آواز اٹھائیں، زبان کا استعمال کریں، تحریروں کا استعمال کریں، علماء کے فتاویٰ بڑی تعداد میں شائع کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو، تم کس راستے پر چل رہے ہو، کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہو؟ کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا ثبوت ہے؟ کیا صحابہ کرام کے آثار میں اس کا وجود ملتا ہے؟ کیا تابعین نے اس عمل کو کیا ہے؟ کیا ائمہ اہل بیت نے تعزیہ داری کی ہے؟ کیا حضرت حسین نے اپنے والد گرامی حضرت علی کا کوئی تعزیہ نکالا؟ سمجھائیں لوگوں کو، بتائیں لوگوں کو، یہ میری آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تازہ واقعہ کل کا ہے، اس لیے بطور مثال میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ تو شرک کے بڑے بڑے مظاہر ہر شہر میں موجود ہیں، قبر پرستی کی صورت میں، پختہ مزارات کی صورت میں، مقبروں کی صورت میں، عرس کی صورت میں، اور وہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توحید کا سبق پڑھنے کی ضرورت ہے اور بہت دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کی پہلی بنیاد، اگر ہم اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کو پڑھیں، توحید کے سبق کو پڑھیں۔ اور توحید وہ دولت ہے کہ جب تک یہ دولت ہمارے سینوں میں رہے گی، ہمارے عمل میں رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو میرے بھائیوں، توحید کا درس حاصل کریں اور اس کو پھیلائیں، اس کی دعوت دیں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور شرک سے اجتناب پر لوگوں کو متنبہ کریں، بتائیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم شامل نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے بچائے رکھا، تو یہی ہیں وہ لوگ جو امن و امان میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ظلم کیا ہے؟ تو یہی آیت استدلال میں پڑھی گئی، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو ظلم لفظ آیا ہے اس سے مراد شرک ہے، اور شرک ایسی وبا ہے کہ جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نیکی اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے بھی اللہ کی توحید میں کسی کو شامل کر دیا، تو آپ کے تمام اعمال ہو جائے اور آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں۔
کتنی بڑی وعید ہے یہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، جہاں ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کا سدھار چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے شرک کی وبا کو اپنے معاشرے سے دور کرنا ہوگا، اپنے گھروں سے شرک کو دور کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں توحید کا پیغام مکمل طور پر داخل کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو گھونٹی کی طرح توحید کو پلانا ہوگا۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت کا سبق دیں، درس دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، یہ اصلاح معاشرے کی دوسری بنیاد ہے، معاشرے کے سدھار کی دوسری بنیاد ہے۔ کوئی بھی معاشرہ توحید کے اقرار کے بعد سنت کی پیروی کیے بغیر سدھر نہیں سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ اور معاشرے کا کوئی بھی فرد، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، بلکہ آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کسی شخص کے لیے نجات ممکن نہیں۔ اور تیسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے ہمارا دین، دین اسلام، یہ مکمل دین ہے، ناقص نہیں ہے، مکمل و اکمل دین ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لاؤ گے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اور اس دین اسلام کے بارے میں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، انعامات مکمل کر دی ہیں تم پر، اور ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا دین مکمل ہے، ایسا مکمل ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ جتنے ادیان ہیں اسلام کے علاوہ ان میں کوئی بھی دین مکمل نہیں۔ کہیں صرف عبادتوں کا تصور ہے تو معاشرت اور معاشیات، رہن سہن، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے، یہ بات موضوع سے تھوڑا ہٹ کر ہے لیکن برسبیل تذکرہ میں عرض کیے دیتا ہوں، اور بطور مثال کے ہمارے یہاں ملک میں ایک مذہب ہے سکھ مذہب۔ سکھوں کا مذہب آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو وہاں صرف ایک کتاب اور اس میں لکھی ہوئی کچھ تعلیمات ہیں، وہ صرف اس کتاب کو پڑھنا ہی ان کے یہاں عبادت سمجھا جاتا ہے، باقی زندگی گزارنے کے مسائل ان کے یہاں موجود نہیں۔
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری رسمیں ان کے یہاں ہندوؤں سے آ گئی ہیں۔ ہندو بھی دیوالی مناتے ہیں، وہ بھی دیوالی مناتے ہیں، ہولی ہندو بھی کھیلتے ہیں، ہولی سکھ بھی کھیلتے ہیں۔ حالانکہ سکھوں کا دعویٰ یہ کہ ہمارا مذہب ہندو مذہب سے بالکل الگ ہے، الگ ایک مستقل مذہب ہے اور ایک الگ اقلیت ہے وہ، لیکن ان کا دین مکمل نہیں ہے، چند روحانی چیزیں ہیں، چند نصیحتیں ہیں، چند باتیں ہیں جن کو رات دن پڑھتے رہتے ہیں، باقی زندگی گزارنے کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ، کوئی مسائل ان کے یہاں نہیں، حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ان کے یہاں نہیں، جو آئے کھا لو، جس طرح سے آئے کھا لو، کمائی کے بارے میں کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہے، جیسے آئے حاصل کر لو، پیسہ کمانا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا نہ کرتا، کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، تو آج کیا نوبت ہوتی؟ ذرا غور کیجیے۔ ہمارا یہ سر جو اللہ نے ہمارے جسم میں سب سے اوپر رکھا، کہاں کہاں جھکتا، کن کن بے جان چیزوں کے آگے جھکتا، ذرا تصور کریں۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اسی ایک انعام کا اگر ہم شکر ادا کریں ساری زندگی تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، مسلمان بنایا۔ ایک قبیلہ تھا، وہ اسلام قبول کر چکا تھا، تفسیر کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا، اللہ کے رسول، ہم نے بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی فساد کے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ ہمیں کچھ عطا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ اکبر۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ پر احسان کیا ہے، نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے کہ ان کو اسلام کی ہدایت دی، اسلام کی توفیق سے نوازا، انہوں نے آپ پر احسان نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسے دین کو اختیار کرنے کی توفیق دی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر ہم اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو ساری دنیا ہماری ناقدری کرے گی، جیسا کہ ہو رہی ہے۔ آج اس نعمت کی قدر ہم بھول گئے، آج اس نعمت کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں، آج اس نعمت کو جاننے اور حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بس ہم نے اس بات پر اکتفا کر لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے گی، ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے کسی نہ کسی طرح، لوٹ پیٹ کر، گناہ جہنم میں جل جلا کر اور گناہوں کی معافی کے بعد چلے جائیں۔ ہم نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کے بجائے روک لیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، جتنا ہے بس کافی، چند رسمیں ہیں ان کو اختیار کر لیں، ان کو تسلیم کر لیں، ان کو انجام دے دیں، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی صورتحال آج ہمارے معاشرے کی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے اور بہت بڑی کمی کی بات ہے، اور اس دین کی ناقدری ہے ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے، ہماری فکر سے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو یہ دین مکمل ہے، کامل و اکمل دین ہے، جس نے ہمیں عبادت، عقیدہ، معاشرت، معاشیات، کاروبار، شادی بیاہ، طلاق، رہنا سہنا، پڑوس، عام انسانوں کے حقوق، مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، والدین کے اولاد پر حقوق،
رشتہ داروں کے حقوق، ان سب کی تعلیم دی ہے۔ سب کچھ کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے، وہ 23 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہونے سے رہ گئی۔ تمام باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اعمال حدیثوں میں محفوظ ہیں۔ اور کس لیے محفوظ ہیں؟ کہ یہ دین قیامت تک جاری رہنا ہے، یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک باقی رہنی۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ وفات پا چکے، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی رسالت باقی ہے، آپ کی نبوت باقی ہے، آپ کا لایا ہوا دین باقی ہے، آپ کے ارشادات باقی ہیں، آپ کا عمل باقی ہے، آپ کی سنت زندہ ہے، اور قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں کہیں سے کوئی چیز ادھار نہیں لینی، ہمیں کہیں سے کسی کی نقل نہیں کرنی۔ زندگی کے تمام گوشوں میں ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے تو کہاں سے لیں گے؟ اللہ کی کتاب سے لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیں گے۔ ہمیں عبادات انجام دینی ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، کہاں سے سیکھیں گے؟ اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں تمام عبادات کا طریقہ موجود ہے، تمام مسائل موجود ہیں، تمام احکام موجود ہیں۔ ہمیں لباس کے بارے میں ہدایت لینی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں۔ ہمیں کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے اصول کتاب اللہ میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ ہمیں کہیں نہیں جانا ہے، ہمیں کہیں کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ ہمیں شادی کرنی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کو اسوہ موجود ہے۔ طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں۔ خلا کا مسئلہ آتا ہے، اس کا طریقہ موجود ہے۔ جو بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، آپ کی ہدایات موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین یہ کیوں ہے کہ دین مکمل ہے، دین مکمل ہے، دین میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ ہمیں اس دین میں کوئی چیز شامل کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں سے اس کا کسی کو اختیار بھی نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی چیز اپنی مرضی سے داخل کر دیں یا کوئی چیز اپنی مرضی سے باہر نکال لیں۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک کام کر لیجئے، یہ جو آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اسے کرنا چھوڑ دیں، اور جو قرآن میں آپ شرک کی مذمت کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، اس میں سے کچھ تبدیلیاں کر دیں، کچھ تبدیلی کر دیں، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں، تو آپ کے اور ہمارے درمیان جو رنجشیں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو شدید اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ بھی اپنی راہ پر رہیں، ہم بھی اپنی راہ پر رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن واضح کر دی، اور اس دین کی مضبوطی اور اس دین کے استحکام کا اعلان کر دیا کہ دین کتنا مستحکم ہے اور دین اللہ کی طرف سے، اس کا اعلان فرما دیا۔ لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اللہ سے ملاقات کے متمنی نہیں، اللہ کی ملاقات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا
ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیجیے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کسی چیز کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار مجھ کو نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیے آپ، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کا تابع دار ہوں، اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف بھیجی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس دین میں اللہ کی مرضی کے بغیر تبدیلی کا اختیار نہیں تھا۔ میری اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس دین میں کسی چیز کو داخل کرنے والے اور اس میں سے کسی چیز کو نکالنے والے؟ کسی کو اختیار نہیں، کسی کو اختیار نہیں۔ دین مکمل ہے قیامت تک کے لیے، مکمل دین ہے، مستحکم دین ہے، محفوظ دین ہے۔ دین محفوظ ہے، ہم کتنا ہی بگڑ جائیں، ہم کتنا ہی بدعقیدہ ہو جائیں، کتنا بے عمل ہو جائیں، کتنے غلط راستوں پر چلے جائیں، لیکن دین محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس دین کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ دین محفوظ ہے قیامت تک کے لیے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس دین میں تبدیلی نہیں کر سکتی، نہ قرآن بدلا جا سکتا ہے، نہ سنت بدلی جا سکتی ہے۔ نہ قرآن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ سنت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، دونوں چیزیں محفوظ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا فہم حاصل کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ آج نوجوانوں کی بڑی تعداد قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی، ایک بڑی تعداد قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ آپ بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس بارے میں جانتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی کمی ہے اور کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کی بڑی تعداد قرآن مجید کا معنی اور مطلب نہیں جانتی، قرآن کا فہم اسے حاصل نہیں، قرآن کا مفہوم وہ نہیں جانتی، قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں۔ لیکن جب یہ چیزیں نہیں تھیں اور کسی شخص کا بیٹا عرب کے کسی ملک میں ملازمت کرنے جاتا تھا تو وہاں سے ابا کو خط لکھتا تھا اپنی خیریت کا۔ ابا اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بیٹے کا خط مسجد کے مولوی صاحب سے پڑھوا کر سنتے تھے، یا پڑوس میں کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جا کر کہتے تھے بیٹے کا خط آیا ہے، 3-4 مہینوں کے بعد ذرا پڑھ کر سنا دے، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بیٹے کا خط تو پڑھوانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ بیٹے نے کیا لکھا ہے، کبھی مولوی صاحب کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے تو کبھی پڑوسی کے پاس جا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کا کلام جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی اور کتنی محنت کی، اس کا ہم جائزہ لیں۔ اور آج مسلمانوں میں جو بے دینی ہے، آج مسلمانوں میں دینی معاملات سے متعلق جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، آج مسلمانوں کے معاشرے میں جو شرک عام ہے اور دین کے نام پر بدعات جاری ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا، قرآن کی دعوت کو نہیں سمجھا، قرآن کریم کے فہم کو حاصل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اصل دین اسلام سے ہم کورے،
اصل دین اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، اور اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے نہیں جانا کہ اللہ کی اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہم نے بس یہ سمجھا کہ گھر کے سب سے اونچے مقام پر اس کتاب کو رکھ لو برکت کے لیے، دکان میں رکھ لو برکت کے لیے، کوئی مر گیا ہے تو اس کی بخشش کے لیے چند لوگوں کو بلا کر پڑھوا لو، بس اتنا کافی۔ بیمار ہو جائیں تو اس کے پنوں کی ہوا لے لو، پنوں کی ہوا لی جا رہی بیماری میں۔ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کی ہوا سے شفا حاصل کی جا رہی۔ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو قرآن کریم بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دیا کہ قرآن کے سائے میں رخصتی ہو رہی، قرآن کے سائے میں رخصتی بیٹی کی، اور کام سارے ہندوانہ، کام سارے غیر مسلموں کے، رسمیں ساری غیر مسلموں کی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم خود قرآن کریم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم جس کتاب کو اللہ کا کلام جانتے ہیں، جس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، جس کتاب کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی سے نابلد ہیں، اسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہدایات ہمیں دی ہیں، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دیا، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، اور یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ ابھی اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس پر عقیدہ رکھنا، اس پر ایمان رکھنا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کا ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، اس بات کو ماننا، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بلا شبہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا، پڑھنا سیکھیں۔ تیسری چیز، قرآن کریم کا فہم حاصل کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کیا لکھا ہے اس کو سمجھیں۔ چوتھی چیز، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ 5واں حق ہے اس کی دعوت لوگوں کو دیں۔ بتائیے 5 حقوق ہم پر قرآن مجید کے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، علماء نے مختلف انداز میں جمع کر کے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ یہ 5 حقوق ہیں جو ہر مسلمان کو ادا کرنے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے۔ سوچئے، ذرا غور کیجئے، جائزہ لیں ہم میں سے ہر ایک آدمی کہ ان 5 میں سے کتنے حقوق ہم نے ادا کیے، کتنے باقی ہیں، اور کتنے کے لیے ہم تگ و دو کر رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کو گنوایا جائے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کوئی سی بھی کل سیدھی نہیں۔ جس جانب ہم دیکھتے ہیں اس جانب دکھ اور تکلیف کے علاوہ کوئی چیز نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہر شعبے میں ہم دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ہر معاملے میں ہم دین سے دور ہیں، ہر معاملے میں ہم دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کا کیا حال ہے؟ آج یہ جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں سائنس کے علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی بننا چاہیے تھا کہ ہم قرآن کریم کی دعوت دیتے، ہم سنت کے داعی بنتے، ہم بدعات کا رد کرنے والے بنتے، ہم غیر اسلامی رسم و رواج کو ترک کرنے والے بنتے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے والے بنتے۔ لیکن آج یہ فریضہ ہم انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دین سے دور ہے، دین سے نابلد ہے، وہ ہر اعتبار سے دین سے دور ہے۔ نوجوان لڑکوں کا حال بھی یہی ہے، نوجوان بچیوں کا حال بھی یہی۔ آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے۔ بتائیے ایمانداری سے کتنی بچیاں پردہ کرتی ہیں، اور آج ہمارے گھروں میں کس انداز کا لباس لڑکیاں پہن رہی ہیں۔ حاجی صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، مبلغ صاحب، خطیب صاحب، سب کے گھروں کا حال اللہ اپنا رحم فرمائے، اللہ اپنا رحم فرمائے۔
اور اللہ ہمیں اچھی سمجھ دیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دیں۔ ہمارے گھروں کا حال بڑا خراب ہے، بارش، ماتھے پر سجدے کے نشانات، اور ساتھ میں جوان بیٹی بے پردہ جا رہی ہے۔ بے پردگی کے ساتھ ساتھ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہے، آستینیں غائب ہیں، اور اگر کسی طرح لگا لی گئی ہیں تو اتنے باریک کپڑے کی ہیں کہ سارا بازو نظر آ رہا ہے۔ آپ بھی یہ مسئلہ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، عورت پوری سطر ہے، سر سے لے کر پیر تک، اس کو پورا ڈھکنا ضروری ہے۔ اپنے گھر میں جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے چہرہ اور یہ ہاتھ کھول سکتی ہے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں، یعنی والد، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، یہ جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے چہرہ اور یہ ہاتھ، باقی کسی کے سامنے بھی نہ چہرہ کھولے گی نہ ہاتھ کھولے گی، مکمل پردے میں رہے گی۔ لیکن آج تو حالت یہ ہے کہ جب بازار میں نکلتی ہے تو یہ قریبی رشتہ دار نہیں بلکہ سب کے سامنے اس کا ستر کھلا ہوتا ہے، سر کھلا ہوتا ہے، سر ستر ہے عورت کا، یہ بازو ستر ہیں عورت کے، کھلے ہیں۔ اور اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ محلے کے کسی داڑھی والے آدمی کو دیکھتے ہی فوراً سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، چہرے پہ پردہ ڈال لیا، باہر گھوم رہی ہے سڑک پر خوب، دوپٹہ بھی پرس کے اندر ہے، اور اگر گھر سے برقع پہن کے نکلی ہے تو وہاں جا کر اندر رکھ لیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین نہیں سکھایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین کی اہمیت نہیں بتائی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین میں پردے کے احکام نہیں سکھائے، اس کا سبب ہے یہ۔ اور آزادی دے دی، کھلی آزادی، کس نام پر؟ کہ صاحب ہر ایک کو آزادی ملنی چاہیے۔ نیا دور ہے میاں، کیا پرانے دور کی بات کرتے ہو؟ میاں بڑے دقیانوسی ہیں یہ مولوی ملا ہے تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کھاؤ پیو جوانوں، کوئی بات نہیں، ابھی عمر ہی کتنی، ہو جائے گا، پردہ بھی ہو جائے گا اور چیزیں بھی آگے چل کر ہو جائیں گی۔ یہ خیالات آج ہم لوگوں کے ہیں، اور انہی خیالات کا نتیجہ ہے کہ آج بے پردگی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور اس کا نتیجہ زناکاری ہے، اس کا نتیجہ بدکاری ہے، اس کا نتیجہ بغیر ولی کے نکاح، دوستوں کو ولی بنا کر، اور لڑکیاں گھروں سے غائب ہوتی ہیں اور بعد میں اطلاع دیتی ہیں گھر والوں کو کہ میں نے فلاں سے نکاح کر لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا، ولی باپ ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو چچا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی سب سے زیادہ نزدیکی جو ہے وہ اس کا ولی، اس کی اجازت ضروری ہے نکاح میں، بالغ لڑکی کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں کہ جس عورت نے بغیر ولی کے نکاح کر لیا فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ گھروں سے بھاگ کر جو لڑکیاں اپنی مرضی سے اور لڑکے کے دوستوں کو ولی بنا کر نکاح کرتی ہیں، کورٹ میں جا کر لکھواتی ہیں، نکاح نہیں ہوتا۔ سن لیجئے مسئلہ۔ تو آج یہ معاشرے میں خرابی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال بھی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ماں باپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا اس کی ماں اور اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہے کہ اس لڑکی نے اتنا غلط قدم اٹھایا؟ کیسی تربیت کی ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی اچھی تربیت پر بشارت دی ہے، اچھی تربیت پر بشارت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کی تربیت کی، 2 لڑکیوں کی، انہیں ادب سکھایا، انہیں علم سکھایا، انہیں دین سکھایا، ان کی اچھی تربیت کی، اور جب وہ بالغ ہو گئیں تو کسی دیندار سے ان کا نکاح کر دیا۔
تو ایسے والدین جنت میں میرے اتنا قریب ہوں گے، انا وہو کہاتین، جتنا یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یہ دونوں انگلیاں جتنا قریب ہیں، سمجھ لیجیے آپ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، ان کے ایک ہی بیٹی تھی، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، کیا شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنا، جنت تو ملنی ہی ہے لیکن نبی کا پڑوس مل جائے، اس کا شوق تھا۔ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول اگر کسی کے ایک ہو، آپ نے فرمایا اگر ایک بیٹی کی بھی تربیت کر دی کسی نے اور اس کو پڑھایا لکھایا مؤدب بنایا اور کسی دیندار سے اس کا نکاح کر دیا، اس کو بھی یہ بشارت ہے۔ میرے بھائیوں، جس نبی نے لڑکیوں کی تربیت پر بشارت دی ہو امت کے افراد پر، جنت میں اپنا پڑوس ملنے کا اعلان کیا ہو، آج اسی امت کے افراد اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کر رہے، اپنی بچیوں کو دیندار نہیں بنا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو پردے کی اہمیت نہیں سمجھا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو اپنے حقوق اور اپنے گھر والوں کے حقوق کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ کس کی کمی ہے اور کون جواب دہ ہوگا؟ سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا بارہا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی جواب دہ ہے، نگراں ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مالک سے غلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو جس کی رعیہ ہے، رعایت ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ہم سب مسئول ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، ہم سب جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی تربیت پر توجہ دیں اور پردے کی پابندی کرائیں۔ پردہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمان عورتوں کے لیے، پردہ ان کے لیے عزت ہے، ان کی تکریم ہے، ان کی عصمت کی حفاظت ہے۔ پردے کے احکام آپ سورہ نور میں پڑھ لیجئے، پردے کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، آپ پڑھیں تو مطالعہ تو کریں۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنے گھروں میں دین کو داخل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ دین کا داخلہ گھروں میں یہ ضروری ہے۔ آج دین باہر ہے، گھروں سے باہر نکالا ہوا ہے، اور ہماری زبانوں پر ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا۔ بڑی تلخ جملے ہیں میرے یہ، لیکن یہ حقیقت ہے۔ دین زبان پر ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، اور باہر گھوم رہا ہے، گھر میں نہیں۔ باتیں ہم بہت کچھ بناتے ہیں اور بڑی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کتنے فیصد مسلمان ہیں اس کا ہم لوگ جائزہ لیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہماری خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں خوشبو لگا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، اور کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں۔ جو میری ماں اور بہنیں یہاں آئی ہیں یا ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سن لیں اس بات کو، خوشبو لگا کر گھر سے عورت کا نکلنا حرام ہے، قطعاً جائز نہیں، کسی بھی حال جائز نہیں۔ خوشبو لگانی ہے تو گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، شوہر کے لیے زینت کریں۔ اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا، اس کی اجازت دیتا کہ آپ گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر گھر سے آپ کو نکلنا ہے تو پھر خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ پورے پردے کے ساتھ اسلام عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دیتا ہے کہ عورت کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن خوشبو لگائے بغیر پردے کے ساتھ نکلے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ وہ قیدی بن کر گھر میں پڑی رہے، کسی بھی ضرورت سے گھر سے باہر نہیں، آپ جا سکتی ہیں، لیکن پردے کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ اور بغیر خوشبو لگائے۔ اسی طرح عورتوں کے تعلق سے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، مرد بھی سن لیں اور جو خواتین یہاں موجود ہیں وہ بھی اس بات کو اور ان مسائل کو اچھی طرح سن لیں۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں بال لگاتی ہیں، مصنوعی بال، ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے رسول